بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور پولیس کے اور پنجاب پولیس کے سینئر افسر کی طرف سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو جو پنجاب پولیس نے قصور میں کوٹ رادھا جو اور علاقہ ہے قصور کا کوٹ رادھا کشن، وہاں پر جو ظلم کیا ہے اور ایک معصوم نوجوان کو قتل کیا ہے، 2 لوگ زخمی ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں، اور یہ وہی تاریخ دہرائی گئی ہے جو ماڈل ٹاؤن میں دہرائی گئی تھی، جو انہوں نے ساہیوال میں، سانحہ ساہیوال تھا، اسلام آباد میں بھی ایسے ایک واقعہ ہوا تھا، اسامہ ستی کیس، اور پھر جو معاملہ ہوا دوسری طرف جو فیصل آباد میں۔ ایک تو جو ان کا کردار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ پولیس اہلکاروں نے مفت خریداری کی۔ یہ غریب دکاندار تھا، معذور دکاندار تھا، مفت خریداری کی اور اس خریداری وہ ان کے گلے پڑ گئی، اور کیسے پھر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور ڈی آئی جی آپریشن نے خود اس کے اوپر ایکشن لیا، اس دکاندار کو دفتر بلا کے معذرت بھی کی، اس کو جو اس کا جو پیمنٹ تھی وہ بھی کی، اور سرکاری گاڑی پر اس کو گھر چھوڑ کر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے۔ 5 پولیس کانسٹیبل ہیں۔ خرم شہزاد وہ ہے جو یہ لینے والا ہے، جو اس جو غریب ہے اس کی دکان سے چیز لینے والا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 4 اور کانسٹیبل ہیں، اسلم، نعیم، خرم شہزاد، زیغم اور امتیاز۔ یہ 5 ٹوٹل لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ بیسیکلی اس نے ویڈیو بنا لی تھی اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معذور شہری بشارت علی کو یہ ریلیف مل گیا اور انصاف مل گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے اے ایس پی رائے کا انکوائری کا ٹاسک سونپا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے مرکزی کردار کانسٹیبل خرم شہزاد سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے اہلکاروں کے رویے پر جو شہری ہے اس سے معذرت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے معذوری کے باوجود شہری کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے اقدام کو سراہا۔ ڈی آئی جی نے شہری کو سرکاری گاڑی پر اس کے گھر بھجوایا، اور ڈی آئی جی آپریشن احسن یونس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی طرح سے بھی معافی کے حقدار نہیں ہیں اور ان کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ ہوا ایسے کہ یہ لاہور کا رہنے والی ہے، معذور شہری بشارت علی ہے، اس نے پولیس اہلکاروں کی ایک ویڈیو بنائی۔ پولیس اہلکار کسی جگہ سے خریداری کر رہے تھے، اور یہ معذور شہری نے، یہ دکاندار نہیں تھا بلکہ یہ ویڈیو بنانے والا تھا۔ کچھ پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دکاندار بھی تھا، اور جس سے وہ چیز خرید رہے تھے وہ اس کا کام کرنے والا ہیلپر تھا، لیکن جو ڈی آئی جی آپریشن سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دکاندار سے جو بشارت ہے وہ دکاندار تھا خود، اور اس نے ہی ویڈیو بنائی، اور وہ معذور بھی تھا، اور یہ اس کے پاس گئے، انہوں نے وہاں سے سامان خریدا، اس نے ان سے پیسے مانگے تو پیسوں کے بدلے یہ دھمکیاں دینے پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کون سے پیسے، جیسے آپ کو یاد ہے راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور ایک غریب جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا وہاں سے انہوں نے فروٹ لیے اور پیسے ادا نہ کیے، اور پھر اس کے بعد جو راولپنڈی پولیس کا ہیڈ ہے وہ چل کے گیا اور اس نے جا کے معذرت بھی کی، اور معذرت کر کے اس نے ان سے ان کو پیسے بھی ادا کیے۔ اس نے دفتر نہیں بلایا، وہ خود چل کے گیا اور اس نے باقاعدہ معذرت کی، اور وہ چیز میڈیا پر بھی آئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، پولیس کا جو کردار ہے اوورآل وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے اور بہتری نہیں آ رہی، کوئی پولیس میں ریفارمز نہیں ہو رہی، پولیس کو اس معاملے کو اچھے انداز سے نہیں دیکھ رہی۔ اور آج بھی جب سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے، آپ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اب تو ویڈیو بن جاتی ہے، اب تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اس کے باوجود آپ آج بھی مفت چیزیں لیں، آج بھی آپ دکانداروں کا حق کھائیں، اور آپ ادھر سے سرکاری ملازم ہیں، سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، اور ساتھ آپ رشوت لیتے ہیں، آپ کے اندر نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے۔ بہرحال ڈی آئی جی آپریشن احسن یونس نے معذور شہری بشارت علی کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے اس کو پیمنٹ بھی کی، اس کو عزت بھی دی، اس سے معذرت بھی کی، اور اس کو گھر بھی چھوڑ کر آئے، اور جو 5 پولیس اہلکار اس میں ملوث تھے ان کی گرفتاری کا بھی حکم دیا، اور کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس طرح سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی بھی صورت میں معاف کر دینے سے جو پولیس کا کردار ہے وہ مزید خراب ہوگا۔ دوسری طرف قصور گاڑی نہ روکنے پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی۔ ناکہ لگایا ہوا تھا، راجہ جنگ قصور کا یہ علاقہ ہے، اور یہ ناکہ اس وجہ سے لگایا گیا تھا کہ یہ شہریوں کی حفاظت کے لیے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ شہریوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔
فار گاڈ سیک آپ ایک بات یاد رکھیں، میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے جو آئی جی ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں لگائے جاتے، یہ عوام کو تحفظ نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ عوام انسیکیور ان لوگوں سے ہے جو ناکے لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں، لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے یہ رشوت لیتے ہیں، اور یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ دنیا میں اب ایسا نہیں ہوتا کہ ناکے لگا کر وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات بہتر کیے جائیں۔ جیسے شیخ رشید جب وزیر داخلہ بنے تھے تو انہوں نے اسلام آباد سے ناکے ختم کروائے تھے، تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ ناکے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے یہ کہ یہ عام لوگوں کو، کبھی انہوں نے کسی مجرم کو نہیں پکڑا، کبھی انہوں نے کسی دہشت گرد کو نہیں پکڑا، وہ ہمیشہ نکل جاتے ہیں، اور پکڑے کن کو روکتے ہیں؟ جو عام لوگ ہیں۔ اب جو قصور سے، یہ راجہ جنگ کے رہنے والے ہیں، قصور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئے، کھانا کھا کے وہاں سے جب واپس جا رہے تھے ناکے پر روکا، اور یا دو صورتیں ہیں، یا وہ ڈر گئے، یا انہوں نے پولیس کو، وہ ویسے ہی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بھی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ جب پولیس ان کو روکے تو وہ چیکنگ نہیں کرواتے، یا وہ اس چکر میں تھے انہوں نے گاڑی مزید تیز کی۔ جب تیز گاڑی وہاں سے گزاری تو پولیس والوں کو تو لگا کہ یہ تو کوئی دہشت گرد جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے گاڑی لگاتے، اپنی اگلی جو چوکی ہے ان کو انفارم کرتے کہ یہ گاڑی نمبر ہے، اس طرح سے آ رہا ہے، گاڑی کو چیک کرتے موبائل فون پہ، انہوں نے ڈائریکٹ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اور اگر تیز گاڑی ہوتی تو کیا یہ تیار کھڑے تھے جو فائرنگ کے لیے؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی اتنی تیز نہیں تھی کہ انہوں نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ایک نوجوان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے، اور ان کو ہاسپٹل میں، وہ ابھی تک ان کا علاج معالجہ جاری ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے۔ یہ پولیس کا کردار ہے۔ جو ڈی پی او ہیں صہیب اشرف قصور کے، انہوں نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے 5 اہلکاروں کو معطل کیا۔ معطل ہونے والے اہلکاروں میں سب انسپکٹر، ٹی ایس آئی اور 3 کانسٹیبل شامل ہیں۔ ڈی پی او نے ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی اعلان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 اہلکار ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، کسی صورت ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں پولیس میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عوام کے دشمن بن گئے ہیں۔ ثانیہ ساہیوال کو آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہوا، آپ اسامہ ستی قتل کیس کو دیکھ لیں، 21 سالہ نوجوان ہیں، انہوں نے گولیاں مار کے اس کو بھون دیا، اور آج تک دہشت گردی کے مقدموں میں وہ اندر پڑے ہیں۔ تو جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، جب تک دہشت گردی کے مقدموں میں یہ پھانسی پر نہیں چڑھیں گے، تختہ دار پر نہیں لٹکیں گے، یہ اس طرح سے بدماشی کرتے رہیں گے، آئے روز یہ مختلف پاکستانیوں کو ماریں گے، آئے روز یہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر جو پنجاب پولیس ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنا جو مورال ہے وہ ہائی رکھے، یا اپنا لوگوں کی نظر میں اپنا جو ان کا ایک عام لوگوں میں ایک ان کا نقطہ نظر چلا گیا ہے، اور عام لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے وحشی ہیں، یہ عوام محافظ نہیں عوام کے دشمن بن چکے ہیں، تو اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے کالا دھبا صاف کریں گے۔ آئی جی پنجاب کو سوچنا ہوگا، پنجاب پولیس کو یہ دیکھنا ہوگا، اب حالات وہ نہیں رہے، اب وہ چیزیں پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے اور پھر آپ اس کو جو کہتے تھے کہ جی دوران جو اس کو گرفتاری کے دوران، یا آپ کہتے تھے کہ جب ہم اس کو گرفتار کرنے گئے تو اس نے آگے سے فائرنگ کر دی اور ہم نے بھی فائرنگ کر دی۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار تھا، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی، اب وہ نہیں رہی۔ تو اب آپ یہ سمجھیں، اور آپ نوجوان، وہ بیچارہ اس کے گھر کے کیا حالات تھے، کیا وہ گھر والوں کا ایک ہی کمانے والا تھا، اس کی فیملی کا کیا حال ہوگا، اور اگر جو ابھی تک رپورٹ ہیں کہ وہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، اور آپ نے صاف ستھرے لوگوں کو اس طرح قتل کر دیا، کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ناکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو قتل کریں؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، اس سے پہلے کہ قوم آپ کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔